بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ نے عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس کو کل عدم غیر قانونی قرار دے کر عمران خان کی رہائی کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ایک آرڈر کیا کہ یہ کل ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ عمران خان کو کل گرفتار کیا گیا تھا اور ہنگامے ہو رہے تھے۔ اس ملک کے اندر جلاؤ، گھیراؤ اور پرتشدد واقعات کی وجہ سے حالات کافی کشیدہ تھے۔ کل ISPR نے بھی اپنا بیان جاری کیا کہ ہم کسی صورت بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے حکم کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ جس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو عدالت کے اندر بندہ موجود ہوتا ہے اور عدالت میں اس کی تاریخ ہوتی ہے، آپ عدالت کے احاطے سے کسی صورت بھی کوئی نیب، کوئی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور آج سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ یہ لا اب پکا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص جو ملزم ہے اور وہ کورٹ میں اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے اور کورٹ کے وہ احاطے میں موجود ہے اور اس کے اوپر جرح ہونی ہے یا اس کے اوپر فرض جرم عائد ہونی ہے یا اس نے اپنی تاریخ میں حاضری لگانی ہے، تو جب تک کورٹ کا کوئی فیصلہ اس کی ضمانت منسوخی کا نہ ہو تو عدالت کے احاطے سے کوئی بھی سیکیورٹی فورسز، کوئی بھی لا اینڈ فورسز ایجنسیز، کوئی بھی ادارہ، نیب ہو گیا یا کوئی اور ادارہ، وہ کسی بھی ملزم کو اس احاطے کے اندر سے گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ کیونکہ ایک بڑا عمران خان کو ایج ملا کہ وہ جس دن گرفتاری ان کی ہوئی اس وقت وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر تاریخ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور ان کی بایو میٹرک ہو رہی تھی۔ وہ روم میں بیٹھے تھے اور روم کے شیشے توڑ کے سیکیورٹی فورسز کے 90 سے زائد افراد جو ہیں وہ گھسے اور وہ خان صاحب کو دھکے مارتے گھسیٹتے لے گئے۔ ایک ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک ماضی میں بھی ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ دوسری دفعہ بھی ہوا، اس کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، اور بھی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو جمہوری ہیں لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک اکثر ہوتا رہا۔ شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا ماضی میں، مریم بی بی کے ساتھ بھی ہوا، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اور نیب کے جو اختیارات تھے اس حکومت نے تو اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب کو کمزور کیا، نیب قوانین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی۔ ان کو یہ بالکل ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے وہ تو کیونکہ حکومت میں ہیں ان کو تو فائدہ اس کا ہوا ہے کہ ان کے کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان بھی ہو چکا ہے۔ کیونکہ اگر نیب کے پرانے قوانین ہوتے تو خان صاحب کو کم از کم 90 دن کے لیے ریمانڈ دیا جانا تھا، جو کہ اب ریڈیوس ہو کے 14 دن پہ آیا اور خان صاحب کا 8 دن کا تھا، لیکن آج عدالت نے ان کو اس کیس میں رہائی دے دی ہے۔ اور عدالت نے یہ بھی ساتھ واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا گیا وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہے، آپ کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے اس وقت کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو آپ ہدایت جاری کریں کہ ملک کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، تشدد نہ کریں۔ ناظرین، یہ صبح اب ہائی کورٹ کے اندر عمران خان نے پیش ہونا ہے۔ عمران خان نے استدعا کی کہ مجھے ایک تو ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور مس ہیپ نہ کیا جائے، کیونکہ جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا وہ ایک دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ مجھے دھکے مارے گئے، میرے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، مجھے ذہنی طور پہ جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، اور جس بےایمانہ طریقے سے مجھے اٹھایا گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا ایسی مثال کہ ایک وزیر اعظم کو اس قدر دھکے مار کے گاڑی میں بٹھایا جائے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا، غصے کے اثرات جو اٹھانے والے تھے ان کے وہ عمل سے واضح ہو رہے تھے۔ ناظرین، یہ جمہوریت کا رعب تو ہم ہر وقت الاپتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز
جب ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. کل مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھیں، آج مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھیں، کل جو ہے وہ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس دیکھیں، کل آپ جو ہے وہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس دیکھیں. تو ہم یہ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم یہ سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک اپنے پولیٹیکل ورکر کو یا لیڈر کو، اپنے مخالف کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت غلط روایت ہے، اور اس کے جتنے بھی جو فوائد ہیں وہ جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ لانے والے کوئی اور ہیں، وہ اٹھاتے ہیں. ان کی صف بندی جب تک صحیح طریقے سے سیاستدانوں کی نہیں کی جائے گی، سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ باہمی جو ہے وہ مذاکرات سے حل نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ جب بھی کسی کے مورے کے طور پہ کام کریں گے تو آپ کا انجام یہی ہوگا. ناظرین، دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کا آج کل چرچا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو پکڑا گیا ہے، اب اس کی کہانی سنیں. یہ ٹرسٹ ملک ریاض صاحب اس کے چیئرمین ہیں، جو بیریا ٹاؤن کے ہیں. ان کے اوپر بڑے بھاری جرمانے پڑے 500 ارب روپے کے. اس میں ڈیل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور سابق جو ہے آرمی چیف، انہوں نے یہ ساری ڈیل کروائی. ملک ریاض صاحب جو بروکر تھا وہ شہزاد اکبر تھا، اس نے یہ سارا کام جو ہے وہ خان صاحب سے کروایا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کا کہا جا رہا ہے جی کہ یہ 2 نمبر طریقے سے ٹرسٹ بنایا گیا ہے، جبکہ القادر یونیورسٹی 450 کنال پہ مشتمل سہاوا کے قریب اس وقت اس کی بلڈنگ مکمل ہے اور کلاسز ہو رہی ہیں. وہاں پہ جدید جو ہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، اور ملک ریاض اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ٹرسٹی جو ہیں اس میں شہزاد اکبر ہیں، اس میں عمران خان صاحب ہیں، اس میں ذوالفقار صاحب ہیں یعنی زلفی بخاری صاحب ہیں، اس میں بشرا بی بی ہیں. اب مزے کی بات دیکھیں کہ صرف خان صاحب کو نیب پکڑنے پہنچ جاتی ہے، جبکہ جو چیئرمین ہے جس کے اختیار میں پورا ٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور چیئرمین کی اپروول کے بغیر 1 روپے بھی ان آؤٹ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی پالیسی بن سکتی ہے. چیئرمین ملک ریاض کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی جان آپ بھی ذرا تشریف لائیں، آپ نے یہ ٹرسٹ 500 ارب روپے کے پیسے سے کیسے بنایا، وہ پیسے کدھر گئے جو منی لانڈرنگ کے آپ نے کی تھی، اور حکومت پاکستان کو وہ ہدایت، وہاں سے وہ کیس آپ ہارے لندن میں، اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ 500 ارب یہاں پاکستان حکومت پاکستان کو دیں، اور آپ نے وہ دینے کے بجائے ایک تکون بنایا، خان صاحب کو ٹریپ کیا، اور پھر آپ نے ایک فلائی جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ 458 کنال ہے یہ ٹوٹل زمین، وہ آپ نے پہلے نواز شریف کے نام کی تھی، پھر وہی آپ نے جو ہے اس کو تبدیل کر کے وہ جو ہے موجودہ القادر ٹرسٹ کے نام کر دی. تو یہ جو 2 نمبریاں ملک ریاض صاحب آپ نے کی ہیں، کیا کبھی قانون آپ کے اوپر بھی حرکت میں آئے گا؟ کیا لا اینڈ فورسز ایجنسیوں سے آپ بالا تر ہیں؟ کیا آپ عدلیہ سے بالا تر ہیں؟ کیا آپ پورے پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس سے بالا تر ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. وجہ یہ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جو پراپرٹی مافیا ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ سر عام گھوم رہا ہے القادر ٹرسٹ کا چیئرمین بن کے، اور جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ خان صاحب کی ہو رہی ہے. پوری قوم کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے کن کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے. یہ پوری قوم کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ 150 سے اوپر جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ کس بنا پہ کیے گئے ہیں، اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں، اور عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا اور پلان ابھی تیار ہو رہے ہیں. ناظرین، یہ کام ابھی یہاں رکنے والا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد عمران خان آزاد ہو جائے گا. ابھی ریاست کے اندر جو کل سے مختلف کور کمانڈر ہاؤسز جو مختلف توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ کٹ چکے ہیں. اور کل اگر عمران خان
ہائی کورٹ سے اس کیس میں بالفرض عمران خان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے تو ان کو اگلے کیس میں دھر لیا جائے گا. یہ ان کو کبھی بھی ریلیز کرنے والے نہیں ہیں. یہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ آزاد آگے سیاست نہیں کرنے دیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی ان عمران خان صاحب کے لیے آگے مزید مشکلات آنے والی ہیں، اور اس کے لیے جو ان کے ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ تیار رہیں، کیونکہ اس کیس سے اگر کل ان کی بریت ہوتی ہے تو ہماری معلومات کے مطابق ان پہ دہشت گردی کا ایک پرچہ اسلام آباد میں بھی کٹ چکا ہے، لاہور میں کٹ چکا ہے، اور اسی میں کل عمران خان کو جو ہی رہائی ملے گی تو اگلے پرچے میں عمران خان کو بک کر لیا جائے گا. یہ کام عمران خان کے تمام جتنے وزراء ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے. اعظم سواتی کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ امین گنڈاپور کو دیکھ لیں، سب کے ساتھ ہوا ہے. ناظرین، ایک آج بہت برا ایکٹ اور گورنمنٹ نے کیا ہے، موجودہ حکومت نے، کہ سینئر اینکرز جتنے بھی ہیں، آفتاب صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اس کے بعد جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھتی ہے اس کو فوری طور پہ اٹھا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ہماری صحافتی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اس پہ لائے عمل بنائیں. پی ایف یو جے، آر آئی یو جے اور باقی بھی جتنے یو جیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سراپا احتجاج کریں، کیونکہ صحافی کا کام ہی ہے حق اور سچ کی بات کہنا. اگر حق اور سچ کہنا یہاں جرم ہے تو یہاں صحافت کون کرے گا؟ جتنے سینئر اینکرز ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. آج مریم اورنگزیب نے واضح طور پہ اپنی پریس کانفرنس میں دھمکی دی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے، مجھ تک اطلاعات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے. اگر ہم یہ ایسی ہی ڈھینگا مشتی کرتے رہیں گے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، یہ ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے سوائے ذلت و رسوائی کے جتنے بھی واقعات ہوئی ہیں ہمارے اس کھاتے میں کچھ نہیں آیا. تو آج بھی ہم اسی ذلت و رسوائی کی دلدل میں دھسی ہوئی ہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان 3 دنوں میں یہ جو انتہائی سنگین قسم کی صورتحال رہی ہے، اس میں ہماری اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا. 1800 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور جو ڈالر ہے آپ کا وہ 300 کو کراس کر چکا ہے. کیا ان حالات میں اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرے گا؟ کیا معاشی صورتحال جو پہلی ابتر ہے وہ بہتر آئے گی، بہتر ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ سب کو سوچنا ہوگا. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اس ملک کا سوچیں، سیکیورٹی ایجنسیاں بھی سوچیں، سیاستدان بھی سوچیں. خدا را انتقامی کارروائیوں سے باز آ جائیں. انتقام کسی بھی کام کا جو ہے وہ انتقام لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. معافی دیں، معافی، ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس ملک کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھیں جس کا بٹھا بیٹھ رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.